آج کل ایک بات زبان زد عام ہے کہ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ آج ان الفاظ کو لے کر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کافی حد تک یہ فکر آپ بولنے سے روک دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو ہی لاسواد سمجھ کر خود کو اس پنجرے میں قید کر لیا ہے جو کہ سونے کا بنا ہے، لیکن جب اس انسان نما پرندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس سونے کے پنجرے میں مال و زر کو دیکھتے سنبھالتے وہ پھنس گیا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، لیکن اس وقت تک اس پنجرے کی چابی کھو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ اداس ہو جاتا ہے، وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگتا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، جبکہ خود کو پھنسانے والا وہ خود ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی زندگی ایک طرح کا امتحان ہے۔ اس کے دو موسم ہیں جو کہ مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک موسم کا نام خوشی ہے اور ایک کا نام غمی۔ یہ دو موسم ناگزیر ہیں، کوئی امیر ہو یا غریب ان سے بچ نہیں سکتا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب انسان خوشی کے موسم میں ہوتا ہے تو وہ بہت اچھل کود کرتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے غافل ہوتا ہے کہ اگلا موسم جلد ہی غمی کا چھانے والا ہے، اور جب وہی شخص غمی میں ہوتا ہے تو وہ خود کو کوستا ہے کہ میں اس میں کیسے آ گیا، حالانکہ وہ اس کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ جلد ہی خوشیوں کی بہار آنے والی ہے۔ اسی حوالے سے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ چیز ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنی فطرت کو قانون فطرت کے مخالف ڈھال چکے ہیں اور اس کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ جب ہم پر مصیبت آن ٹوٹتی ہے تو ہم فطرت کو کوسنے لگتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ ہم ہمیشہ اسے عذاب الہی ہی سمجھتے ہیں، لیکن کبھی بھی نعمت نہیں سمجھتے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک مصیبت اور بیماری نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات میں ثابت کرتی ہوں۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کی چھوٹی سی بات پسند فرما کر اسے بخش دیتے ہیں، لیکن اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ پاک اس پر کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں اور وہ شخص مصیبت میں مبتلا ہو جانے میں انجانے نہ جانے میں اللہ کو ہی پکارتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے گناہ کم ہوتے رہتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، اور وہ شخص جنت تک کا سفر طے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود اللہ کی حکمت کا اندازہ لگائیں۔ لہٰذا دوستو، ایسا کچھ سوچنے سے پہلے کہ میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، یہ سوچیں کہ ہر مصیبت خوشی کی نوید لے کر آتی ہے۔ یہ پروسیس مرنے تک چلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے رب کی رحمت سے نا امید مت ہوں، کیونکہ نا امیدی شیطان کا شیوا ہے۔ ابلیس کا لفظی معنی سب سے بڑا مایوس کے ہیں۔ اب وہ شخص مایوس ہوتا ہے وہ ابلیس کی پیروی کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو قیمتی جانیں اور اسے اللہ کی امانت سمجھ کر اچھے سے حفاظت کریں۔ والسلام۔